السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ ابھی ذرا کورٹ سے واپسی ہوئی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ جو ہے وہ لگا لی جائے۔ تو دوستو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جا رہا ہے۔ اسے مواخات کا مہینہ بھی کہتے ہیں، بھائی چارے کا مہینہ بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے اکثر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہماری قوم ہر حوالے سے آرام پسند قوم ہے۔ تھوڑی سی بھی مشکل تکلیف جو ہے وہ برداشت کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے ہماری قوم کے لیے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس رمضان المبارک میں لوگ جو ہے وہ صدقہ و خیرات بہت کثرت سے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ تن آسان قوم ہے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو بھی پیشہ ور بھکاری ہیں، جو بھی بھیک مانگنے والے ہیں، ان کو دے کے جو ہے وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ تو دوستو، ایسا نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کے جو حقیقت میں سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں اور ان کے شب و روز انتہائی مشکل گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو تلاش کر کے ان کی خدمت کیا کریں، انہیں دیا کریں۔ اب یہ سفید پوش کون ہیں؟ یہ ہم دیکھیں تو ہمیں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ بڑے سفید پوش جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ جیسے آپ کے گھر کا ملازم جو ہے وہ سفید پوش ہے، آپ کی گلی میں چوکی داری کرتا ہوا چوکی دار جو ہے وہ سفید پوش ہے۔ عام ایک بزرگ آدمی، ایک بوڑھا آدمی جو اس عمر میں ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، خوشی سے تو نہیں کھڑا، وہ سفید پوش ہے۔ ایک بندہ جو زمین پہ بیٹھ کے جوتے مرمت کر رہا ہے، وہ سفید پوش ہے۔ آپ کی گلی کونے میں جس نے ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا رکھی ہے، وہ سفید پوش ہے۔ آپ کے پڑوس میں رہنے والے یتیم، بیوہ، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ سفید پوش ہیں۔ تو دیکھیں تو ہمیں اپنے ارد گرد جو ہے وہ بڑے سفید پوش مل جائیں گے۔ ایک غریب جو سائیکل پہ فروٹ بیچ رہا ہے، وہ غریب پوش ہے، وہ سفید پوش ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایسے سفید پوش جو کہ اس مہنگائی کے دور میں اور اس ظلم کے دور میں جو مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں، کوشش کریں ان کا خیال کریں، ان کو ڈھونڈ کر انہیں دیں، اور ایسے دیں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی جو ہے وہ اس کا پتہ نہ ہو، اور ان کا حق سمجھ کے انہیں دیں، بھیک سمجھ کے نہیں، ان پہ احسان کر کے نہیں، ان کا حق سمجھ کے انہیں دیں۔ کہ آج جو حالات ہو چکے ہیں ہمارے سامنے، آج ہر بندہ پریشان ہے، اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے، اتنا لوگوں کے لیے مشکل کر دیا گیا ہے کہ ہر بندہ آج 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی حاصل کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، اور یہ میرے اپنے ساتھ، میرے اپنا آنکھوں دیکھا یہ واقعہ سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، کہ میں ایک کریانے کی دکان پہ گیا تو وہاں پہ ایک عورت جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اور بظاہر وہ عورت جو ہے وہ کسی اچھی فیملی کی لگ رہی تھی، کسی رسپیکٹیبل فیملی کی لگ رہی تھی، پڑھی لکھی فیملی کی لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں نا ایسے وہ پیسے پکڑے ہوئے تھے، وہ آ کے اس نے دکان پہ گن کے تو اس نے دکاندار سے کہا کہ 2 کلو آٹا دے دیں۔ بظاہر وہ اچھے گھر سے لگ رہی تھی، تو کہتے 2 کلو آٹا دے دیں۔ اب میں نے اس کی طرف دیکھا
2 کلو آٹا۔ ساتھ اس کے جو بچی تھی، اس بچی نے ایک، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ دکان کا جو کاؤنٹر تھا اس میں مختلف کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی، تو اس نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، تو اس عورت نے پہلے تو اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بچی نہ مانی۔ وہ صرف 20 روپے کی چیز تھی۔ اس عورت نے وہ مجبوراً وہ اپنے پیسے پھر گنے، ان میں سے کسی طرح اس نے وہ 20 روپے کی گنجائش نکال کے اسے چیز لے دی۔ 2 کلو آٹا اس نے لیا۔ جب واپس جانے لگی تو اسی بچی نے پھر کسی چیز کی طرف اشارہ کیا، اور وہ چیز غالباً میرا خیال ہے 50 روپے کی اس کی تھی، لیکن یقین جانے ایسے لگتا تھا کہ وہ عورت جو ہے نا وہ بھی رو پڑے گی۔ بڑا سخت ایک قسم کا درد، کرب مجھے اس کی آنکھوں میں نظر آیا۔ اس نے بچی کو پکڑا اور پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ میں آگے ہوا، میں نے جس طرح بھی منت ترلا کر کے، جس طرح بھی کر کے، کوشش کر کے اس بچی کو میں نے وہ چیز دلائی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس بچی کو پتہ نہیں کیا مل گیا ہو، کس طرح اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، اور وہ عورت سر نیچے جھکائے ہوئے، جس طرح کوئی مجرم ہوتا ہے، کوئی ملزم ہوتا ہے، اس طرح وہ کھڑی تھی۔ تو ہماری قوم کو ہم نے کہاں پہنچا دیا ہے؟ قوم ہماری کس طرح کدھر پہنچ چکی ہے، اور آج کیا حال ہو چکا ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ ہم لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، فطرانہ بھی دیتے ہیں، ویسے بھی مسلمان خرچ کرتا ہے اس مہینے میں، آگے پیچھے بھی کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کی بجائے، جن کا کہ پورا سال کام یہی ہوتا ہے، ان کو دینے کی بجائے کوشش کریں، تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی کوشش کر کے، ایسے جو حقدار ہیں، جو سفید پوش ہیں، جن کے گھروں کے چولہے اس مہنگائی کے دور میں ٹھنڈے ہو گئے ہیں، انہیں ڈھونڈیں، انہیں تلاش کریں، تھوڑی سی محنت کر لیں، تو یقین جانیے آپ کا یہ جو دیا ہے، یہ پتہ نہیں کتنا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگا۔ حدیث پاک بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں ایک دیتا ہے تو ایک کے بدلے میں 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ اگر خلوص سے نیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، تو جتنی زیادہ خلوص سے نیت ہوتی ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی آپ کی کوشش جو ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے، کسی کے چہرے پہ ہنسی لے آئے، کسی کی عید اچھی گزر جائے، اور ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے، یا ان کے ہاتھ جو آپ کی دعا کے لیے اٹھیں گے، وہ آپ کے اس دیے ہوئے کو اللہ کی بارگاہ میں ضرور جو ہے وہ قبول جو ہے وہ کروا دیں گے۔ تو کوشش کریں، تھوڑی کوشش کر لیا کریں، تھوڑی محنت کیا کریں، تو اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، سب سے پہلا حق تو خیر غریب رشتہ دار کا ہوتا ہے، ہمسائے کا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ہم اپنے ان کو چھوڑ کے ہم باہر جو ہے وہ حاتم تائی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے کوشش کیا کریں اپنے غریب رشتہ دار، اپنے ہمسائے، اور پھر خصوصاً جو آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں، جن کی انکم کا آپ کو پتہ ہے، جن کی آمدن کا آپ کو پتہ ہے، آپ کی گلی میں رہنے والے، آپ کے محلے میں رہنے والے، تو ان کے لیے کوشش کیا کریں، ان کی دعاؤں میں رہا کریں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ پاک ہمیں اس سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے۔ باقی یہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے میرا آفس ہے، ون ٹرنر روڈ پہ۔ اگر کسی بھی قسم کا کسی مشورے کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی قانونی معاملہ ہو، تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو باقی اس چینل کو گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں، ساتھ جو ہے وہ بیل کا بٹن جو ہے وہ بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ سے رابطہ جو ہے وہ ڈیلی کی بنیادوں پہ
رہے ہم انشاءاللہ اس میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس میں ہم کرنٹ افیئرز جو ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کیا کریں گے، کوئی قانونی معاملات بھی ڈسکس کیا کریں گے، اور موقع کی مناسبت سے، کیونکہ عام ٹی وی ہے، عام عوام کا ٹی وی ہے، عام لوگوں کا ٹی وی ہے، عام لوگوں کے لیے اسے بنایا ہے، تو کوشش کریں گے کہ ایسے ٹاپکس یا ایسی چیزیں رکھیں جس سے جو ہے وہ عوام کا فائدہ ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔